لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مقام میرے مسلمان بھائیوں، آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اطمینان سے اور امن سے رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے شک ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان اس کو قبول نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ سخت سزا کا مستحق ہے. لیکن دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور گڑبڑ زیادہ نہ مچائیں اور امن سے رہیں. پولیس کی ہائر اتھارٹی نے ذمہ لیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس کا ہم فیصلہ کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا ہم دیں گے اور اس کے حق میں مناسب فیصلہ کریں گے. ان کا فیصلہ آنے تک ہم سب اطمینان سے رہیں، گڑبڑ نہ کریں. حالات کا تقاضا بھی یہی ہے. ڈسٹنس کا بھی لحاظ رکھنا ہے ہم کو تاکہ وبا سے ہم سب بچ جائیں. بے شک مرض سے زیادہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. لیکن بہرحال ہم کو اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ فتنہ فساد سے اللہ نے بھی منع فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے. تو قانون کو آپ حضرات اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ انتظار کریں کہ حکومت کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت عطا فرمائے اور ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر قسم کی گڑبڑ سے، فتنے فساد مچانے سے اور اس کا سبب بننے سے ہم اپنے آپ کو اللہ حفاظت میں رکھے. کسی قسم کا کوئی مسلمان بدنام ہونے کا ذریعہ نہ بنے. اس بنا پر ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اطمینان سے رہیں، امن سے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، کل بنگلور میں ایک روح فرسا اور جگر سوختہ واقعہ پیش آیا. کسی بدبخت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. یہ خبر پا کر بڑی تعداد میں فرزندان توحید، غلامان مصطفیٰ جان رحمت مجتمع ہوئے. احتجاج کیا گیا، مطالبہ ہوا کہ اس گستاخ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اس اثنا میں تشدد پھوٹ پڑا. 2 اہل ایمان جاں بحق ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرمایا. کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے. جو واقعہ بنگلور میں گستاخی رسول کے حوالے سے پیش آیا ہے، جماعت اہل سنت کرناٹکا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اس گستاخ رسول کو گرفتار کیا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ساتھ میں تمام اہل ایمان سے، تمام مسلمانوں سے، تمام غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی کارروائی ہو قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائے. قانون کے دائرے میں رہ کر ہم
یہ لڑائی لڑیں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم گستاخ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کڑی سی کڑی سزا کا مطالبہ کریں گے۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ امن و امان برقرار رکھیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رہ کر مظاہرہ بھی کریں، احتجاج بھی کریں، مطالبہ بھی کریں۔ یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بہت ہی عرفہ، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کسی کی گستاخی کرنے سے حضور کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عظیم سند حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو عطا فرمائی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ نے حضور کو بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، مگر ہم اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ یقیناً یہ جذبہ ایمان ہے۔ ہم ان تمام فرزندان توحید کے جذبہ ایمان کو سلام کرتے ہیں اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج بھی کریں، پرزور گرفتاری کا مطالبہ بھی کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔